تاریخ تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں بہت کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ وقت کم ہے اور میں بات کو مشکل سے منزل تک پہنچا پاؤں گا۔ بہرحال ہمارے آپ کے جو گفتگو جاری ہے، آج اس کو ختم ہو جانا ہے۔ کل ہم آپ جہاں تک پہنچے تھے وہ منزل یہ تھی کہ اسلام کی تاریخ میں سن 3 ہجری رسول کی ہجرت کا 3را سال، اسلام کی مشہور لڑائی احد کی لڑائی جاری ہے، تلوار چل رہی ہے۔ رسول نے نعرہ کو عائن کر کے دیا ہے مسلمانوں کو، اور تلوار چل رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں جناب حمزہ، مولا علی، ابو دجانہ انصاری اور دلیر مسلمان اپنی تلوار کی عزت پر دشمنان اسلام کو رکھ کے دباؤ بڑھاتے گئے، اور ذرا دیر میں کافروں کے قدم میدان سے اکھڑ گئے، اور انہوں نے میدان سے بھاگنا شروع کیا۔ جب میدان سے بھاگنا شروع کیا تو وہ درہ جس پر رسول نے 50 آدمی مقرر کیے تھے، ان لوگوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ لڑائی تو ہم جیت گئے، اب ہمیں مال غنیمت میں حصہ لینا چاہیے۔ ان کے سردار نے منع کیا کہ رسول نے تمہیں یہاں مقرر کیا ہے، تمہیں حصہ ملے گا، تم یہاں سے نہ جاؤ۔ مگر 50 میں 48 آدمی چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس درے سے دشمن نے حملہ کر دیا، اور وہ 2 آدمی سلام ہو ان پر، سپاہیوں کی عزت رکھ لی انہوں نے، لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو کے گرے، اور ان کی لاش پر سے دشمن کی فوج۔ دشمن بھی کاغذ کا بنا ہوا نہیں تھا، وہ بھی عرب کے تلوار چلانے والے تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ 3000 کا لشکر تھا ان کا، 1500 اس طرف سے، 1500 اس طرف سے، بیچ میں 700 کا لشکر مسلمانوں کا۔ ہر طرف ان سے دونے، بلکہ دونے سے بھی تھوڑے زیادہ، 700 کو بیچ میں لیا، اور 1500 ادھر سے اور 1500 ادھر سے، اور حملہ شروع ہوا۔ اس اچانک حملے سے ظاہر ہے کہ لشکر اسلام میں افراتفری پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے اپنے تلوار کی نیامیں توڑ کے پھینک دیں، اور جی توڑ کے تلوار چلانے لگے، اور میدان جہاد میں جام شہادت نوش کیا۔ کچھ لوگ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے محفوظ مقامات پر تشریف لے گئے، اور اب صورتحال یہ ہو گئی کہ رسول تنہا رہ گئے میدان میں۔ رسول میدان میں تنہا ہے، مگر قابل دید ہے منظر، نہ چہرے پر اضطراب ہے، نہ ماتھے پر شکن ہے، نہ رخ پر پسینہ ہے، نہ ہاتھوں میں لرزش ہے، نہ پیروں میں کپکپاہٹ ہے، نہ قلب میں بے چینی ہے۔ بڑی شان سے کھڑے ہیں، جس جگہ کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ ہاتھ بادبان ہدایت بنے ہوئے ہیں، اگر تلوار نکال لیں تو رحمت ہے، کائنات پر بجلیاں برس جائیں۔ قدم لنگر ہدایت بنے ہوئے ہیں، اگر میدان چھوڑ دیں تو برق ہدایت الٹ جائے، رسول برحق ہیں، ہٹ کیسے جائیں۔ دنیا کہتی ہے علی کو پڑھتے ہو، رسول کو نہیں پڑھتے، اتنی دیر میدان میں ٹھہرو تو رسول کو دیکھو۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ چاروں طرف سے دشمنوں نے رسول پر گھیرا ڈالا، اور اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کیا، اور ان کے ہاتھوں میں سیدھے نیزے تھے۔ وہ اپنا گھیرا تنگ کرتے جا رہے ہیں، رسول اسی اطمینان سے کھڑے ہیں، یہاں تک کہ نیزہ بردار رسول سے 4-5 گز کے فاصلے پر رہ گئے۔ فاصلہ اور کم ہوا، اب 2-3 گز کے فاصلے پر ہیں۔
اب دوسرا منٹ نہیں، منٹ تو بہت دیر میں ختم ہوتا ہے، 3-4 سیکنڈ میں یہ نیزے جسم رسول سے پار ہو جائیں گے کہ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے بجلی سی چمکی، اور جس نے دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ گھیرے کو توڑتا ہوا رسول کے سامنے آ کے کھڑا ہو، اور جیسے ہی رسول نے علی کو اپنے سامنے دیکھا فرمایا یا علی یہ ہے وقت نصرت۔ میں کہوں گا اے حضور خدا کے ہوتے صلوات بھیج دیں محمد۔ سنیے گا، اب سچویشن دیکھ لیجئے خالی کہ چاروں طرف کفار رسول کو گھیرے ہیں، بیچ میں سرکار کھڑے ہیں، کافروں اور رسول کے بیچ میں علی ہیں، کافروں اور رسول کے بیچ میں علی ہیں۔ لیکن خطرناک صورت اس میں یہ ہے کہ اگر اپنے سامنے والے کو مارتے ہیں تو پیچھے والا رسول پر حملہ کر دے گا، دہنے والے کو مارتے ہیں تو بائیں طرف سے حملہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ تو چاروں طرف سے گھیرے میں ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مولا علی نے اس وقت کائنات کی نایاب لڑائی لڑی، اپنے گھوڑے کو تیزی سے گول چکر دینا شروع کیا رسول کے چاروں طرف، اور تلوار ترچھی کر کے ہاتھ میں لے لی۔ ایک راؤنڈ پورا ہوا، پہلی صف کے سر کٹے، دوسرا راؤنڈ پورا ہوا، دوسری صف کے سر کٹے، ایسے علی چکر دیتے رہے، سر کٹ کٹ کے رسول کے قدموں کے پاس لڑکتے رہے، حلقہ تب پھیلتا رہا، لوگ بھاگتے رہے اور علی گول چکر کھا رہے ہیں رسول کے چاروں طرف۔ اس کا نام ہے طواف کعبہ ایمان۔ ایک مرتبہ کافروں نے گھبرا کے ایک طرف سے حملہ شروع کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کامیابی نہیں ہوگی تو ایک طرف سے حملہ شروع کیا۔ اب لڑائی کی اسٹریٹجی بدل گئی، پہلے چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا تو اسٹریٹجی اور تھی، اب وہ جب چاروں طرف سے کھسک کے ایک طرف آ گئے، جب ایک طرف آ گئے تو علی نے بھی اسٹریٹجی بدلی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ رسول ہیں علی کے پیچھے، علی ہے سامنے، 3000 کا دباؤ ہے علی پر کہ ان کو گرا کے محمد تک پہنچ جائیں، اور ایک کا دباؤ ہے 3000 پر۔ رسول پیچھے کھڑے ہیں آرام سے، وہ اسی شان سے کھڑے ہیں، ان کے چہرے پر کوئی اضطراب نہیں ہے، نہ کوئی الجھن ہے، وہ جس شان سے کھڑے تھے اطمینان سے صبح سے اسی شان سے تشریف فرمائے، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب رسول کے سامنے علی ہیں اور علی کا دباؤ ہے 3000 پر، اور 3000 کا دباؤ ہے علی پر، اور میدان جنگ میں سناٹا ہے، یا وہ خدا ہے
جس نے دین بھیجا ہے، یا وہ رسول ہیں جو دین لائے ہیں، یا وہ علی ہیں جنہوں نے نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ اب نہ جانے مجھے کیا ہو گیا کہ اس وقت میرا دل کلمہ پڑھنے کو چاہ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اپنی تلوار کی طاقت بڑھانا شروع کی، ایک نے تو 3000 دبنے لگے، 2 گز پیچھے ہٹے، 4 گز پیچھے ہٹے، 8 گز پیچھے ہٹے، 10 گز پیچھے ہٹے، 20 گز پیچھے ہٹے۔ یہ تلوار چل رہی تھی، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ تلوار تھی دیسی، تلوار تھی دیسی۔ دیسی کا مطلب دنیا کی بنی ہوئی، کسی کا سر کاٹتے، کسی کا خود کاٹتے، کسی کی پسلیاں کاٹتے، پتہ نہیں کیا ہوا کہ تلوار ایک اسٹیج پہ آ کے چٹ سے ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی۔ اب سپاہی کیا کرے؟ پلٹے رسول کی طرف، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی۔ سرکار تلوار لگائے تھے، سرکار لگائے تھے تلوار، مگر اپنی تلوار نکال کے دے نہیں رہے۔ یا حضور تلوار جلدی دیجئے ورنہ پھر پلٹ آئیں گے۔ یہ اپنی تلوار لگائے ہیں، نہیں دے رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک آواز آئی اوپر سے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ جبرائیل تلوار لیے ہوئے آئے، رسول کے ہاتھ میں دی، اللہ کے حبیب علی کو دے دیجئے، اللہ نے بھجوائی ہے۔ اب سمجھ میں آیا۔ عزیزان گرامی، کل کی دنیا نہ سمجھے، آج کی ماڈرن ورلڈ خوب سمجھتی ہے۔ جب دنیا میں کہیں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو چیک کیا جاتا ہے کس کنٹری کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ ہم سیاسی آدمی نہیں ہیں، مگر اخبار ضرور پڑھتے ہیں روز معلومات کے لیے۔ تو جب لڑائیاں قصے ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس کے نام پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر کبھی کبھی یہ مسئلے اٹھتے ہیں، اسلحے پکڑے جاتے ہیں۔ تو اگر امریکن اسلحہ پکڑا گیا کہتے ہیں امریکہ انوالو ہے، دیکھیے۔ اگر رشین اسلحہ پکڑا گیا تو رشیا انوالو ہے، اگر برٹش کا اسلحہ پکڑا گیا تو برٹش انوالو ہے، فرنچ اسلحہ پکڑا گیا تو فرنچ انوالو ہے۔ جس کا اسلحہ پکڑا جاتا ہے وہ انوالو ہے۔ اب جتنی لڑائیاں علی لڑیں، حق و باطل نہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے کس کا اسلحہ۔ صلوات بر محمد۔ تلوار لی، کر لو یا علی، لے لی ان کے ہاتھ سے، جھپٹ پڑے دشمن کی طرف۔ اب تو جناب تلوار بھی ادھر کی اور ہاتھ بھی ادھر کا۔ اب
اب کون دکھتا ہے؟ ہر ایک کو اپنے ہی سر پر دکھائی دی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ 3000 کا لشکر بھاگنا شروع ہوا، اور اب منظر قابل دید تھا، وہ ستاروں کی بیٹیاں آگے آگے اور ان کے بیٹے پیچھے پیچھے۔ اسلام کی تاریخ کی عجیب لڑائی ہے یہ۔ مسلمانوں کو اس میں کافی نقصان اٹھانا پڑا، اور حضرت حمزہ اس میں شہید ہوئے، اور یہی وہ لڑائی ہے جس لڑائی میں یزید کی دادی ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چھپایا ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ بھی مشہور رہے گا، اور دنیا میں کوئی اس کے انکار نہیں کر سکتا۔ عورت کا وجود نرمی، قلب کے نرم ہونے اور سکون و اطمینان کی علامت ہے، امن کی علامت ہے، لیکن ہندہ نسوانیت کے دامن پر دبا اور نسوانیت پر کلنک کا ٹیکا تھی۔ آپ تصور کی آنکھوں سے دیکھیے، تصویر تو نہیں بن سکتی تھی، اس زمانے میں تصویر نہیں تھی، لیکن تصور کی آنکھوں سے دکھائی دے جائے گا کہ ایک آدمی کی میت پڑی ہے، ایک عورت کلیجہ چیر کے نکال رہی ہے اور چبانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کی باتوں سے خون بہ رہا ہے، اور اس کی صورت سے درندگی ٹپک رہی ہے۔ عزیزان گرامی، کیا یہی اسلام ہے کہ اسی عورت کا پوتا امیر المومنین بن کے بیٹھے؟ رسول کے گھر کی قربانیاں جاری ہیں، علی کی سیکریفائس اور خدمتیں جاری ہیں، اسلام کا پیغام عام ہو رہا ہے، دشمنان اسلام مخالفت کر رہے ہیں۔ بدر کی لڑائی میں علی نے محنت کی اور آدھے قتل کیے۔ احد کی لڑائی میں رسول کی جان بچانے والے اور اسلام کی بگڑی کو بنانے والے علی ابن ابی طالب تھے۔ رسول کے گھر میں قربانیاں بھی جا رہی ہیں۔ حمزہ قربان ہوئے ہیں تو رسول کے چچا ہیں، عبیدہ مارے گئے ہیں تو رسول کے چچا ہیں، ہاں چچاد بھائی ہیں، مطلب یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے، جانیں بھی جا رہی ہیں اور محنتیں بھی ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، اب میرے پاس وقت ہوتا اور کئی مجلسیں باقی ہوتی تو میں آپ کو ڈیٹیل میں سناتا، لیکن خالی اسلام کی جو جوہر اسلام ہے وہ سنا دوں آپ کو۔ ابو سفیان اس لڑائی میں شکست کھا کے پلٹا اور ناکام و نامراد پلٹا، سر جھکائے ہوئے پلٹا، اس لیے کہ کچھ حاصل نہ کر سکا۔ جذباتی لوگوں کی تھوڑی سی تسلی ہو گئی، مگر ابو سفیان کی تسلی نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب اس سے لوگوں نے پوچھا چچا آپ کچھ خوش نہیں ہیں، تم کہہ رہے کیا خوش ہو، کوئی کام تو بنا نہیں۔ ان کا کام کیوں نہیں بنا؟ ہم نے 70 مسلمان مار لیے۔ کہاں تمہیں یہی پڑی ہے 70 مسلمان مار لیے؟ اے وہ تو زندہ رہ گئے جو مسلمان بناتے ہیں، تم نے 70 مارے ہیں، وہ 700 بنا دیں گے۔ کیا فائدہ ہوا؟ ارے کیا بتائیں، وہ تو ہم نے مار لیا تھا انہیں، بالکل سامنے کھڑے تھے ہمارے، وہ علی آ گئے، سارا کھیل ان کی وجہ سے بگڑ گیا۔ تو فلاں ابن فلاں تھا نا، وہ بڑھ گیا تھا، علی نے اس کو مار لیا، پھر فلاں ابن فلاں بڑھا، وہ بھی مر گیا، تو پھر میں چچا کسا کہا میں کہنے کہ اچھا کیا بیٹا، اچھا کیا، ٹھیک۔ اب اس نے پہلے 1000 سے 3000 کا لشکر لے گیا، تیسری مرتبہ 3000 سے 10,000 کیا ہے، 10,000 کا لشکر لے کے آیا جنگ خندق میں، جو سرور کائنات نے خندق کھود کا مقابلہ کیا۔ جو لوگ حج کو جا چکے ہیں وہ اس جگہ گئے ہوں گے جہاں سب مساجد ہے، مسجد فتح ہے، وہیں پر جنگ خندق ہوئی۔
سمجھے آپ؟ وہیں پر جنگ خندق ہوئی تھی. اور ایک پہلوان لایا گیا 1000 آدمیوں کے برابر تھا. 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا. عمرو ابن عبد ود یہ 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا. اس کو ڈھونڈ بھال کے لایا گیا. یہ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا, یہ علی کو مارنے آیا تھا. اس لیے کہ 2 لڑائیوں میں تجربہ ہو چکا تھا کہ جب تک علی کو نہیں مارو گے جب تک کام بنے گا نہیں. لہذا یہ لایا گیا تھا علی کو مارنے. ادھر خندق کھود گئی. یہ شام کو خندق کے پاس آن کے ٹہلتا تھا. ایک دفعہ ایک جگہ پر اس نے دیکھا کہ خندق کی چوڑان کم ہے. بس گھوڑا دوڑا کے اس نے وہیں سے جمپ کی اور ادھر آ گیا. میں کہوں گا کہ جب خندق رسول کی نگرانی میں کھودی تھی تو اس میں انجینئرنگ کا یہ ڈیفیکٹ کیسے رہ گیا کہ ایک جگہ سے چوڑان میں کم تھی؟ یہ تو انجینئرنگ کا ڈیفیکٹ ہے کہ ایک جگہ سے چوڑان میں وہ کم تھی. کیوں کم تھی صاحب؟ ہر جگہ برابر کیوں نہیں تھی؟ یا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ ممکن ہے آپ نے جان کے ہم نے کم رکھوائی تھی کہ شکار کے آنے کا راستہ تو رہے. مجھے واقعات نہیں دہرانا ہے, مجھے صرف یہ سنانا ہے اپنے بچوں کو بھی اور جو دوسرے میری آواز سن رہے ہیں ان کو بھی کہ اسلام میں جہاد ضرور ہے مگر شرافت و انسانیت کے سارے ویلوز کو آبزرو کرتے ہوئے. بے گناہوں کو مارنا, خون بہانا بے مطلب, ذلیل کرنا انسان کو, یہ اسلامی جہاد نہیں ہے. اسلامی جہاد انسانیت کو بچانے کے لیے ہوتا ہے, انسانیت کو مٹانے کے لیے نہیں ہوتا. آج جو پوری دنیا میں کچھ نام نہاد مسلمان سو کارڈ جہادی تنظیمیں بنا رہے ہیں, یہ وہ ہیں جن تک اہل بیت کے تعلیمات نہیں پہنچے ہیں. اگر اہل بیت کے در تک یہ آ جاتے تو ان سے ایسی حرکتیں نہ ہوتی. علی اس سے لڑنے کے لیے نکلے, واقعات بہت ہیں لیکن پڑھوں گا تو رات گزر جائے. نامور پہلوان تھا, بہرحال لڑائی ہوئی اس سے, لڑائی ہوئی اور مولا علی نے اس کو قتل کر دیا. لیکن جب اس کو قتل کر دیا تو اس کی لاش کی ذرا سی توہین نہیں کی. اس کا لباس اس کے جسم پر رہا, اس کے اسلحے اس کے جسم پر رہے, جو اسلحے استعمال کر رہا تھا ہاتھ میں تھے, گر گئے تھے, وہ لاش کے پاس بکھرے رہے. صرف سر کاٹا گیا, باقی اس کی میت کی کوئی توہین نہیں ہوئی. اس کی بہن رہتی تھی وہیں. جب وہ اپنے بھائی کی میت دیکھنے آئی تو دیکھنے کے بعد گھوم گھوم کے دیکھتی رہی میت اور دیر تک دیکھتی رہی. تو کافر تھی وہ الگ بات ہے, مگر کافروں میں بھی بہادر ہوتے ہیں اور بہادروں کی آن بان اور پہلوانوں کے اصول کافروں میں بھی ہوتے ہیں, خالی مسلمانوں میں نہیں ہوتے ہیں. وہ دیکھ بھال کے وہاں سے جب چلی تو یہ کہتی چلی کہ بھیا تیرا مرنا وہ تھا کہ بہن زندگی بھر روتی, مگر میت دیکھ کے تسکین ہو گئی. تیرا قاتل کوئی شریف النسب و بہادر انسان ہے جس نے تیری میت کی توہین نہیں کی. اور اے بھیا بہادر کے ہاتھوں بہادر کا مارا جانا عیب نہیں ہے. گویا علی نے عمر کو قتل کر کے اس کی لاش کی توہین نہ کر کے اسلامی جہاد کا فلسفہ سمجھایا کہ ہم گردن کاٹتے ہیں, رگ محبت نہیں کاٹتے ہیں. یہ تھی خندق کی لڑائی. اس کے بعد ابو سفیان ہی نے خیبر کے یہودیوں کو اونچا کیا اور خیبر کی لڑائی ہوئی. وہ الگ بات ہے کہ میں کبھی زندگی رہی سناؤں میں آپ کو, تو پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے.
لیکن کہاں تک سناؤں اور کیا سناؤں؟ مجھے تو ابھی بہت کچھ یوں بھی سنانا ہے آپ کو. میں ایک جملہ خالی کہہ کے یہ بھی لڑائی ختم کر دوں گا کہ خیبر کی لڑائی میں علی نے مرہب کو مارا. مرہب کو مارا. مرہب بڑا مشہور تھا. لشکر جاتا تھا، خیبر کا دروازہ کھلتا تھا، شور ہوتا تھا مرہب آ رہا ہے، اور اس کے بعد کامیابی نہیں ہوتی تھی. مرہب آتا ہی نہیں تھا، خالی نام چلتا تھا اس کا. روز اس کا بھائی نکلتا تھا حارث. جس دن علی آئے اس دن بھی ادھم ہوا کہ مرہب آ رہا ہے، لیکن وہی حارث نکلا. علی نے کھڑے کھڑے 2 ہاتھوں میں اس کا کام تمام کیا. اب جب خیمے میں خبر گئی کہ حارث مارا گیا تو اب مرہب نکلا. توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، میں علی کے شرافت جنگ کو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ علی جتنے عظیم شجاعت ہے اتنے ہی اعلیٰ معیار شرافت میں بھی فائز تھے. دنیا میں بہادر مل جائے آپ کو، مگر شرافت کا وہ معیار نہیں ملے گا جو حیدر کرار کے گھر میں ہے. اب جو دوبارہ نکلا وہ اصلی والا مرہب تھا، اور چونکہ اس کا بھائی بھی بہت زبردست تھا، معمولی نہیں تھا، اور وہ منٹوں میں مار لیا گیا تھا، تو یہ کانشس ہو کے نکلا. تو تاریخ بتاتی ہے 2 خود سر پر رکھے، 2 زرہیں پہنی، 2 تلواریں لگائیں، 2 نیزے لیے، 2 ترکش، 2 کمانیں، ہر چیز ڈبل. سمجھا؟ نکل آیا. اس کے لیے یہ واقعات لکھا ہے تاریخ میں کہ اس کی ماں یا اس کی دایا وہ ایسٹرولوجسٹ تھی، ستاروں کا حساب کتاب جانتی تھی کچھ. اس نے ایک رات خواب میں دیکھا ایک شیر نے اس کو پھاڑ ڈالا ہے. اس نے اٹھ کے بیان کیا اپنی ماں سے، دایا سے یا ماں سے، جس سے بھی جو پال رہی تھی عورت، اس سے اس کو بیان کیا. وہ ایسٹرولوجسٹ تھی، اس نے ٹائم اور یہ وہ دیکھ کے سب کیلکولیٹ کیا، یہ کیا وہ کیا اور اس کے بعد کہنے لگی دیکھو بیٹا میں تمہیں سمجھائی دیتی ہوں یہ خواب معمولی نہیں ہے، اس کو زندگی بھر یاد رکھنا اور کبھی حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا. ذرا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اس کو غور سے سنیے گا. کبھی حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا. اچھا حیدر کے معنی عربی میں شیر کے ہوتے ہیں. ہاں جو بچوں کو نہ معلوم ہو سمجھے مولا کا نام ہے، خالی مولا کا نام تو ہے مگر حیدر عربی میں شیر کو کہتے ہیں. تو کہا کہ دیکھو کبھی حیدر کے نام والے آدمی سے نہ لڑنا ورنہ مارے جاؤ گے. یہ بات اس کے کان میں بچپن سے پڑی ہوئی تھی. اچھا دوسری طرف کی کہانی سنیے. اکثر آدمیوں کے 2 نام ہوتے ہیں. ایک نام وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ رکھا جاتا ہے، ایک نام وہ ہوتا ہے جو گھر والے پکارنے لگتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا محمد حسین صاحب نام ہے. آپ کو مثال فار ایگزامپل یہ کون صاحب ہے؟ محمد حسین صاحب. اب باہر کے جتنے آدمی ہیں محمد حسین صاحب محمد حسین صاحب محمد حسین صاحب، گھر میں جب پیدا ہوئے تھے ننھے سے تھے تو ماں نے پیار سے راجہ میاں کہنا شروع کیا تھا. فار ایگزامپل ہوتا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. چندا میاں کہنا شروع کیا تھا.
تو اب یہ گھر میں چندہ میاں مشہور ہیں یا راجہ میاں مشہور ہیں؟ اب ماں باپ بہنیں بھائی چچا پھوپھا ماموں خالہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا نام راجہ میاں ہے، باقی سارا شہر سارا دفتر سارے بزنس والے سب جانتے ہیں محمد حسین صاحب ہیں۔ مولا علی جب پیدا ہوئے تو رسول نے بحکم خدا نام علی رکھا، ہر ایک جانتا ہے یہ علی ہیں۔ رسول کی گود میں کون پالا؟ علی۔ دعوت عشیرہ میں وعدہ کس نے کیا؟ علی نے۔ شب ہجرت بستر رسول پر کون سویا؟ علی۔ بدر کا میدان کس نے فتح کیا؟ علی نے۔ احد کی لڑائی میں کس نے فتح کیا؟ علی نے۔ عمر کو کس نے مارا؟ علی نے۔ آج لڑنے کون آیا ہے؟ علی۔ مرحب کے فرشتوں کو کیا خبر کہ ان کے گھریلو نام کیا ہے؟ مرحب کے فرشتوں کو کیا خبر کہ ان کا گھریلو نام کیا ہے؟ شرافت علی کے قربان جائیے کہ دشمن دھوکے میں نہ مارا جائے اور بعد میں تاریخ یہ نہ لکھے کہ مرحب تو دھوکے میں مار دیا گیا، اس کو کیا معلوم تھا کہ ان کا نام حیدر ہے؟ جیسے ہی سامنے آیا مرحب تو رجس پڑا، انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر۔ صلوات بھیجتے ہیں میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اب پہچان لے کہ حیدر سے لڑنا ہے۔ اور اس کے بعد کہا جب نام بتا دیا کہ نہ لڑ پلٹ جا، نہ لڑ مجھ سے نہ لڑ، اللہ اکبر، ایسا تو کوئی ہو؟ مجھ سے نہ لڑ پلٹ جا۔ اچھا وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ مارا جاؤں گا، وہ ماں یا دایا کی بات یاد آ گئی اسے، سمجھ گیا کہ آج بچنا مشکل ہے، تو اس نے فوراً انکار نہیں کیا، ایک منٹ سوچا۔ جب مولا نے کہا پلٹ جا نہ لڑ، سوچا، یہ کہہ گا نہیں پلٹوں گا نہیں، عورتیں ہنسیں گی۔ یہودی تھا مگر کچھ اصول تو تھے۔ عزیزان گرامی، میرے پاس ٹائم تو بہت کم ہے، آپ سمجھیے اب معاملہ یہ ہے کہ میں ٹائم منٹوں میں نہیں کیلکولیٹ کر رہا ہوں، سیکنڈوں میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں، اتنا کم ٹائم ہے میرے پاس، لہذا میں آپ کو 10 منٹ کی چیز 1 سیکنڈ میں سنا دوں، مگر جہاں جہاں میں دکھائی دے رہا ہوں وہاں دیکھتے رہیے گا مجھے، جو نہیں دیکھ پا رہے صرف آواز سنیں ان سے معذرت۔ کہ کہا نہیں، اس نے انکار کیا، اس نے کہا نہیں عورتیں ہنسیں گی، پلٹوں گا نہیں۔ کیسا وار کر، اب یہ ہر چیز ڈبل پہنے ہوئے ہے، ہوٹ ڈبل، زیرہ ڈبل، نیزے تلوار ترکش، ہر چیز دوہری، کا وار کر۔ انہوں نے ایک وار کیا خالی دیا، دوسرا وار کیا ادھر سپر پر روک لیا، تیسرا وار کیا ادھر سپر پر روک لیا، 3 وار کرنے کی اس کو مہلت دی۔ کہا اب سفل میں وار کرتا ہوں۔ ہمیشہ علی ہوشیار کر کے وار کرتے تھے، کہا سفل میں وار کرتا ہوں۔ اتنی آواز بلند ہوئی اور ساتھ میں ذوالفقار بلند ہوئی، ہر چیز ڈبل تھی، مرحب ایک تھا، امام عادل تھا، ایک مرحب کے 2 ہو۔
کفر کی، بدر کی شکست، احد کی شکست، خندق کی شکست، خیبر کی شکست، حنین کی شکست، چھوٹے چھوٹے معرکوں کی شکست، کفر کی ہمت ٹوٹ۔ علی ایک طرف نصرت اسلام کرتے رہے میدان جنگ میں، دوسری طرف نصرت اسلام کرتے رہے اپنے علم سے، اپنے مرتبے سے، اپنے فضائل سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنی سیرت سے، یہاں تک کہ اسلام کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا، فتح مکہ سے گزرتا ہوا اس منزل پر آ گیا کہ رسول مسلمانوں کے کارواں کو لے کے تشریف لے گئے اور آخری حج سے فارغ ہوئے، اور آخری حج سے پلٹتے ہوئے وحی نے کہ اسٹیج پر رسول کو روکا اور کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے محمد پہنچا دیجیے، اے رسول پہنچا دیجیے اس حکم کو جس کی تبلیغ آپ پر ہو چکی ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے ہمارا کوئی حکم پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ نہ جوش عقیدت ہے نہ محبت ہے، بلکہ اسلام کی ایک سچائی ہے جس کا اظہار ہے کہ پہلے دن رسول نے ایک وعدہ کیا تھا، جو میری مدد کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا۔ علی نے وعدہ کیا میں مدد کروں گا۔ 20 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ رسول نے مدد کے لیے بلایا ہو اور علی نے 1 سیکنڈ کی دیر کی ہو۔ علی نے جو وعدہ کیا تھا اس کو زندگی بھر پورا کرتے رہے۔ اب محمد کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ محمد کا وعدہ پورا نہیں ہوا تو ہمارا پورا ایمان ڈگمگا جائے گا، اس لیے کہ ہم سے وعدے ہیں، اسلام لاؤ تو یہ وعدہ ہے، اللہ کو مانو تو یہ وعدہ ہے، نماز پڑھو تو یہ وعدہ ہے، حج کرو تو یہ وعدہ ہے، زکوٰۃ دو تو یہ وعدہ ہے، نیکیاں کرو تو یہ وعدہ ہے، خیر کرو تو یہ وعدہ ہے۔ پوری لائف ہم سے وعدے کرتے گزری، اگر اپنے کزن سے، اپنے داماد سے، اپنی گود کے پالے سے اتنی خدمت لے کے پہلا وعدہ پورا نہیں کیا تو ہم سے وعدے پورے کرنے کی گارنٹی کیا ہے؟ شاید اسی لیے خدا نے کہا یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، مرسل اعظم سے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا عمل بھی ضائع جاتا ہے، آپ کیا ہو، آپ کے عمل کیا، اس میں رکھا کیا ہے؟ جس کے عمل کی گارنٹی خدا نے لی ہے کہ تمہارا ہر عمل اللہ کے لیے ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ یہ رسول سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ یہاں جو مجمع بیٹھا ہے یہ قیامت تک آئے گا یا اب تک گزر گیا اس سے کہا جا رہا ہے۔ جتنے مسلمان ہیں وہ سن لیں، اس لیے کہ رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑے سے اس لیے کہا کہ چھوٹے چھوٹے سمجھ لے، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، ساری امت سن لے، یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ اور وہ مولوی سن جو باز کہتے ہیں اور نصیحتیں کرتے ہیں کہ ساری زندگی پڑھے آپ، اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔
کائنات نے اللہ کا حکم فوراً پہنچایا بلا تاخیر. پالان شدر کا ممبر بنا, سرکار گئے ممبر پر, جا کے اللہ کا حکم پہنچایا کہ اللہ ہو مولایا, اللہ میرا مولا, وانا مولا المومنین, میں مومنوں کا مولا, الا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا, آگاہ ہو جاؤ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. پہنچا دیا حکم. اب جب پہنچا دیا تو ادھر سے آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے دین کامل کر دیا. عزیزان گرامی, دین کامل ہو گیا. یہ واقعہ 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری کا ہے, اور اس واقعے کے بہت تھوڑے عرصے بعد 28ویں صفر سن 11 ہجری کو, یعنی 2 مہینے 10 دن کے بعد, 18 ذی الحجہ سے 18 محرم, 18 صفر, 28 صفر, 2 مہینے 10 دن کے بعد سرکار رسالت نے عالم انوار کی طرف مراجعت فرمائی. اب اسلام کی قیادت علی کے ہاتھ میں تھی. کون علی؟ جو امام تھے. کون علی؟ جو معصوم تھے. کون علی؟ جو نورانی تھے. کون علی؟ کہ جو صاحب علم تھے. جھگڑے کی بات نہیں ہے, بات مذہب و حکومت کی ہے. ہم علی کو مانتے ہیں, کسی جھگڑے اختلاف کی بنیاد پر نہیں. اسلام کا قائد علی کو مانتے ہیں. تو علی 3 حرفوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے. علی نام ہے نور کا, علی نام ہے علم کا, علی نام ہے عصمت کا. مذہب کے واسطے یہ قیادت ضروری ہے. مذہب کے واسطے یہ قیادت ضروری ہے. علی قیادت مذہب فرماتے رہے, اور اس طرح فرماتے رہے کہ آج تک تاریخ میں علی علی ہے. اور کوئی علی کو مانے یا نہ مانے, لیکن جو سچا مسلمان ہے وہ علی کو ضرور مانتا ہے. اور علی ہی مسلمانوں کی کسوٹی ہیں. اس لیے کہ مسلمانوں میں کتنے فرقے ہوں وہ تو الگ بات ہے, مجھے نہیں معلوم, مگر 3 مین فرقے ہیں مسلمانوں میں. ایک خلافت والے مسلمان, ایک امامت والے مسلمان, ایک تصوف والے مسلمان. اب بہت سی آف شوٹ ہے اس کے اندر, کچھ امامت کی آف شوٹس ہیں, کچھ خلافت کی آف شوٹس ہیں, کچھ تصوف کی آف شوٹس ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن مین سورسز جو ہیں وہ یہ 3 ہیں, امامت, خلافت, تصوف. تینوں علی کو مانتے ہیں, تینوں علی کو مانتے ہیں. امامت والوں کے پہلے امام علی, تصوف والوں کے پہلے ولی علی, خلافت والوں کے آخری خلیفہ علی. تو اب یہ سمجھیے کہ خلیفہ رابع, چوتھے خلیفہ علی, پہلے امام علی, پہلے ولی علی. تو وہ جیسے شعراء میں ہوتا ہے, صاحب مولوی میں رواج نہیں ہے, شہروں میں کہ مشاعرہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں یہ شعر آپ کی نظر ہے, یہ مصرع آپ کی نظر ہے. ویسے ہمارے سامنے کوثر زہری صاحب بیٹھے ہیں, اب یہ سمجھیے یہ ٹکڑا ان کی نظر ہے, اس لیے کہ ماشاءاللہ شاعر ہیں, یا اور بھی جو شعراء یہاں تشریف فرما ہیں ان سب کی نظر ہے. کہ گویا علی کی شخصیت یہ ہے کہ امامت و تصوف کا مطلع ہیں اور خلافت کا مقطع ہیں. اب اگر کوئی علی کو نہ مانے تو اس میں بگڑنے کی بات نہیں ہے. دیکھیے بگڑنے میں تو لڑائی ہو جاتی ہے ہمیشہ, میں بگڑنے قائل نہیں ہوں. اس کی انالیسس کیجئے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے.
خلافت والے علی کا احترام کرتے ہیں، 4 میں سے ایک علی ہیں۔ امامت والے علی کا احترام کرتے ہیں، 12 میں کے پہلے علی ہیں۔ طریقت والے جو صوفی ہیں وہ علی کا بڑا احترام کرتے ہیں، پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، بزرگوں کے بزرگ علی ہیں۔ اب اگر کسی صوفی سے کہیے کہ ہم علی کو برا کہیں تو لڑنے لگے گا کہ ہائیں کیا بکتے ہو۔ کسی امامت والے سے کہیے ہم علی کی شان میں کچھ کہیں، جان لے لیں گے تمہیں، سمجھ لو خیریت زندہ گھر نہیں پہنچ پاؤ گے۔ کہہ کے دیکھو کسی خلافت والے سے کہیے تو کہے دیکھو ہمارے خلیفہ کی شان میں کچھ نہ کہنا، زبان کھینچ لیں گے۔ تو معلوم ہوا علی کو برا سننے کے لیے نہ امامت والا مسلمان تیار ہے، نہ خلافت والا مسلمان تیار ہے، نہ طریقت والا مسلمان تیار۔ میں آپ کو ایک کوشچن دے کے جا رہا ہوں، سالو کر کے بتا دیجئے گا مجھے کہ وہ لوگ جو ممبروں پر علی کو برا کہہ رہے تھے وہ تھے کس گروپ میں؟ 70 برس تک سنیے یہ آواز جہاں جہاں جا رہی ہو وہاں وہاں لوگ سنیں، 70 برس تک ہر جمعے میں، ہر جماعت میں، ہر منبر پر، ہر عید میں، ہر بقرعید میں علی پر لعنت ہوئی۔ آج ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو کہتا ہے کوئی کام کی بات تو پوچھتے نہیں اور کام عمل کی بات پوچھتے نہیں، یہ اطہر صاحب کو بلا لو وہ تو علی علی کرتے ہیں۔ اے علی علی کرتے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہیں علی کے قرضدار۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے۔ ہماری نسلیں پوچھتے ہیں، ہمارے بعد 100 ہمارے جیسے پیدا ہوں ایک کے بعد ایک، یہ قرضہ ادا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ ہے اگر آپ مثلا 1 بلین پاؤنڈ یا 1 بلین 1 ٹریلین ڈالر کے قرضدار ہو کسی کے، اور جو قسط بندھے وہ 500 انڈین روپیز، جو قسط بندھی کہ صاحب بڑے غریب ہیں اب کیا کریں ہم نہیں دے سکتے ہیں، یہ ان کا نہیں دینا تو پڑے گا۔ اچھا صاحب کچھ ہمارے حال پر رحم کر کے باندھ دیجیے۔ ان کا اچھا جاؤ 500 روپے مہینہ دیا کرنا تم۔ قرضہ کتنے کا ہے؟ 1 ٹریلین امریکن ڈالر۔ تو بھیا کتنی پشتیں گزر جائیں ادا تو نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لیکن 500 روپے دے رہے ہیں ہم۔ تو ان کا اطہر صاحب پاگل وہ کیوں دے رہے ہو 500؟ کہا بھائی اس لیے دے رہے ہیں کہ ڈیفالٹرز میں نام نہ آ جائے۔ تو یہ جو ہم مدح علی کر رہے ہیں، زبان ذرہ کو جا مدح آفتاب کو جا، کہاں ہمارا منہ کہاں مدح علی سے اور مفتی ملنے والا ہے۔ بھئی یہ ہے کہ بھیا ڈیفالٹر میں نہیں شمار، اس لیے کہ دیکھیں زمانہ بڑا خراب آ گیا ہے، اور یہ باہر کی بات نہیں، میں گھر کے اندر کی باتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں باہر نہ لے جائیے گا اس کو کہ آپ کس سے الگ ہیں۔ اپنے لوگوں سے ہم نے سنا ہے مجلس پہنچتے ہیں، ارے اطہر صاحب علی علی سنتے سنتے تو کان پک گئے۔ میں نے کہا کٹوا ڈالیے اپنے کان۔
ہاں تو اب سنیے اب معاملہ کیا ہے کہ علی نائب رسول میدان غدیر میں حلا منڈن تو مولا و فہذا علی مولا، خدمت اسلام کی، خدمت دین کی. اور اس کے بعد علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین. یہ غالب کا مصرع ہے، ہاں جو میں نے پڑھا ہے آپ کے ساتھ. تو اب سنیے کہ ہم دنیا سے ہمیں شکایتیں ہیں، ہمارے دل کے کانٹے نکالیے. علی کو برا کہا گیا ممبروں پر، اور صدر اول اسلام میں کہا گیا، رسول کے 100 برس کے اندر کہا گیا. تو وہ راوی، وہ محدث، وہ مفسر، ان سب کے لیے کیا فرماتے ہیں آپ؟ ارے کبھی اکیلے میں لیٹ کے اپنا انجام تو سوچیے. میری ایک بہت پرانی مثال ہے، 20 برس پرانی، لیکن ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ بہت سمجھنا میرا نیا ہو جاتا ہے. ہمارے پاس 2 ہیرے تھے اتنے بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے 2 ہیرے تھے، ڈائمنڈ اتنے بڑے بڑے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھے. نہ حیدرآباد کے نظام کے خزانے میں تھے، نہ جے پور کے مہاراجا کے خزانے میں تھے، نہ برطانیہ کے شاہی خزانے میں تھے، نہ بیلجیم کے رئیسوں کے پاس تھے، نہ امریکہ کے جویلرز کے پاس تھے. ساری دنیا میں اینٹیکس کے ماہر آتے تھے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے بھیا اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے تو ہم قیمت کیا بتائیں. یہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں، کتنے ٹریلین ڈالر کے ہیں، کتنے ہیں، ہم کیا بتائیں، کہیں دنیا میں ایسے ہیں ہی نہیں. یہ تو ایک نایاب چیز آپ پاس ہے. ایک دن جو لوگ ہمارے پاس آئے تو دیکھا کہ ہمارے سامنے جو ٹیبل رکھی رہتی ہے اس پر 2 اتنے بڑے بڑے پتھر رکھے ہیں. لوگوں نے کہا یہ پتھر کیسے رکھے؟ اب وہ رکھے ہوئے آکورڈ لگ رہے تھے، برے بے تکے، تو ان کا یہ کیسے رکھے؟ اب میں نے کہا آپ نے سنا ہوگا ہمارے پاس 2 ہیرے تھے. کہنے کیا مطلب؟ تھے کیا مطلب؟ اب نہیں ہے. میں نے کہا کہ سن تو لیجئے. کہ کیا ہوا کیا؟ میں نے کہا 2 ہیرے تھے، کل رات کو کچھ لوگ آئے تھے ہمارے پاس تو ہم سے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو ہیرا بھی پتھر ہی ہوتا ہے اور ہمارے پاس بھی پتھر ہیں، لہذا ایسا کرو کہ وہ پتھر ہمیں دے دو، یہ پتھر تم رکھ لو. تو بات معقول تھی، ہماری سمجھ میں آ گئی. ہم نے وہ پتھر لے لیے اور یہ پتھر ان کو دے دیے. کہاں دے دیے؟ کیا نام تھا ان کا؟ نام نہیں پوچھا. کیا شکل صورت تھی؟ کہا اندھیرے میں تھا، رات کا وقت غور نہیں کیا ہم نے. اب دیکھو گے پہچان لو گے؟ نہیں پہچان پائیں گے، اندھیرا تھا، غور نہیں کیا ہم نے. وہ لے کے چلے گئے. کہاں لے کے چلے گئے؟ آپ یقین مانیے اگر میں سچ بول رہا ہوں اور واقعاً ایسا ہوا ہے تو میں پاگل ہو گیا ہوں. اب میڈیکل سرٹیفکیٹ اور ڈاکٹر کے چکر میں پڑھ کے پیسہ ضائع نہ کیجیے. یہ بات بالکل پکی ہے کہ دولت کی زیادتی اور خیالات نے مجھے پاگل کر دیا. اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس کا مطلب وہ ہیرے جو تھے وہ میرے خاندانی تھے، بزرگوں کے وقت سے چلے آ رہے تھے. اس میں میرے بھائی کا بھی حصہ تھا، میرے خاندان والوں کا بھی حصہ تھا. کیونکہ گھر کا سب سے بڑا میں ہوں لہذا پوزیشن میں میرے تھے. میری نیت بری ہو گئی، میں نے چاہا سب ہتھیار لوں تاکہ بھائی کا حصہ بھائی کو نہ ملے. اگر یہ قصہ ہے تو میں چور ہوں، ایسا چور ہوں جو اپنے بھائی اور اپنے خاندان والوں کا مال چرانا چاہتا ہوں. اگر جھوٹ بول رہا ہوں اور بنا ہوا پاگل ہوں تو چور ہوں، اور اگر سچ بول رہا ہوں اور واقعاً دے دیے ہیں تو پھر پاگل ہوں. ہر صورت میں نہ چور پر اعتبار کیا جا سکتا ہے نہ پاگل پر. جو چور پر اعتبار کرے وہ بھی عقل سے اترا ہوا، جو پاگل پر اعتبار کرے اس کا بھی دماغ صحیح نہیں.
آج دنیا ہم سے امت کیا اڑاتی ہے؟ جس امت کے پاس حسن و حسین جیسے دو ہیرے تھے، جس امت کے پاس حسن و حسین جیسے دو ہیرے تھے، جن کا جواب انبیاء کے خزانوں میں نہ تھا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک خزانہ عصمت میں جس کی مثال نہ تھی، جس امت کے پاس اللہ نے حسن و حسین جیسے دو ہیرے دیے ہوں، وہ معاویہ و یزید سے بدل لے۔ کیا کہیے گا؟ کس کو بھروسہ کریں؟ کیا بھروسہ کریں؟ ملوکیت کے چکر میں، شہنشاہیت کے چکر میں، کنگڈم کے چکر میں، تھرون کے چکر میں پورا اسلام برباد ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ محرم نہ ہوتا، یہ ذکر اہل بیت نہ ہوتا، یہ مجلسیں نہ ہوتی، تو آج اسلام کا نام نہ ہوتا روئے زمین۔ کہ حسین ابن علی ہیں جنہوں نے اسلام کی سچی تصویر اپنی جان دے کے پیش کی۔ اور عزیزان گرامی، مظلومیت اسی لیے ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ پانی منگوا لیا ہے معجزے سے، کیوں نہ کھانا منگوا لیا معجزے سے، سکنڈوں میں پانی اور کھانا آتا، مگر آپ کے دل میں پھر یہ درد نہ ہوتا۔ جب آپ یہ سنتے کہ مولا پر پانی بند کر دیا گیا اور کھانا بند کر دیا گیا، مولا نے آسمان کو دیکھ کے کہا معبود بھیج، اور ملائکہ لیے بے طبق چلے آئے، تو نعرہ صلوات تو بلند ہو جاتا ہے، مگر آنکھ سے آنسو نہ ٹپکتا، آنکھ سے آنسو نہ ٹپکتا کہ حسین نے اور ان کے خاندان والوں نے اور ان کے اصحاب نے یہاں سے وہاں تک فرشتوں نے جنت کے خوان لگا دیے، اور ایک سے ایک جنت کی نعمتیں بیٹھ کے نوش کرتے۔ تو یہ بات ایک فضیلت کی بات تو ہوتی بے شک کہ بھائی کیوں نہیں ان کی فضیلت، لیکن یہ درد جو آپ کے دل میں آج ہے، پھر آپ مجھے انصاف سے بتائیے اس واقعے کے بعد پھر یہ درد ہوتا؟ آج حسین معیار بن گئے ہیں، ابھی دنیا کو جاگنے دیجئے، ابھی انسان کو بیدار ہونے دیجئے۔ جوش ملی آبادی کہہ گئے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو جانے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ مجلس، اور عزیزان گرامی یہ بھی سن لیجئے، ارے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے یہ بھی سن لیں چلتے چلتے، کہ یہ عزاداری بھی ایک پہچان ہے انسانیت کی۔ دل میں درد ہونا بھی انسانیت کی پہچان ہے، مظلوم سے محبت ہونا بھی انسانیت کی پہچان ہے۔ آج جیسے میں نے ابھی پڑھا کہ سب علی کو مانتے ہیں، ویسے یہ بھی سن لیجئے کہ جیسے علی کسوٹی ہیں ویسے حسین بھی کسوٹی ہیں۔ سب حسین کی تعزیہ داری کرتے ہیں، خالی شیعہ تعزیہ دار نہیں ہیں، اس دھوکے میں نہ رہیے گا۔ میں پوری دنیا کا بھی سروے رکھتا ہوں اور انڈیا کا بھی رکھتا ہوں، یہاں کا تو ہوں ہی، یہاں کے تو چپے چپے کا سروے ہے میرے پاس۔ شیعہ تعزیہ داروں کی تعداد کم ہے نان شیعہ تعزیہ داروں کے مقابلے میں۔ آپ کو خبر ہو یا نہ ہو، مجھے معلوم ہے کہ بمبئی میں ہزاروں غیر شیعہ تعزیہ دار جو حسین کا تعزیہ رکھتے ہیں۔
تو حسین کی تعزیہ داری شیعوں کے گھر میں بھی ہوتی ہے، حسین کی تعزیہ داری سنیوں کے گھر میں بھی ہوتی ہے، اور حسین کی تعزیہ داری صوفیوں کے گھر میں بھی ہوتی ہے، خانقاہوں میں بھی شہادت نامے پڑھے جاتے ہیں، اور صوفیوں کے مزاروں پر بھی ذکر حسین کی محفلیں گرم ہوتی ہیں، اور چاہنے والے بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ تو یہ آنسو کسی ایک فرقے کی جائیداد نہیں ہے کہ شیعہ کہیں ہماری جائیداد ہیں، خبردار دوسرا قدم نہ رکھے، نہیں، یہ انسانیت کا واقعہ ہے۔ جس کے سینے میں انسانی دل ہے وہ حسین پر روتا ہے۔ آپ باہر نہ نکلیے بمبئی سے، خالی بمبئی میں سروے کر لیجئے، آپ کو میرے قول کی تصدیق مل جائے گی کہ بمبئی کے اندر شیعہ بھی حسین کی عزادار ہیں، سنی بھی حسین کے تعزیہ دار ہیں، صوفی بھی حسین کے ماتمدار ہیں، اور کچھ نان مسلم بھی ایسے ہیں جو اپنے پڑوسی بھائیوں کی محبت میں شریک غم حسین ہوتے ہیں۔ اب سنیے، آخری جملہ سنیے اور بات ذہن میں رکھیے گا عزیزان گرامی، کہ جن جن گھروں میں تعزیہ داری ملے گی، میگنیفائنگ گلاس سے جا کے دیکھ آئیے، ان گھروں میں کوئی دہشت گرد نہ ملے گا۔ جن جن گھروں میں تعزیہ داری ملے گی، شیعہ کے گھر کی قید نہیں ہے کہ شیعہ مٹی سے اونچے ہوتے چلے جائیں کہ ہمیں کہا، نہ، جو بھی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، صوفی ہو، خانقاہی ہو، حنفی ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں درد حسین ہے، اگر رسول کے نواسے سے محبت، تو عزاداری کرے گا اور تعزیہ داری کرے گا۔ اور عزیزان گرامی، استعمار کی کوشش یہ ہے کہ تعزیہ داری بند ہو۔ میں عمر کی اس منزل میں ہوں کہ میں اپنے لیے کچھ کہہ نہیں سکتا، نہ میرے لیے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے۔ بہرحال مولا جب تک چاہیں گے خدمت کروں گا، لیکن میں آپ کو خطرات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ استعمار کی سازش یہ ہے کہ تعزیہ داری بند ہو، عزاداری کم ہو۔ ایسے مولوی پیدا ہوتے ہیں، ایسے ذاکر پیدا ہوتے ہیں جو عزاداری کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ماتم کے خلاف بولتے ہیں، مجلس کے خلاف بولتے ہیں، فضائل اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں، نعرہ حیدری ان کو کلیپنگ معلوم ہوتے ہیں، ان کو ذکر حسین میں نئی نئی اصلاحیں سوچتی ہیں جو شان اہل بیت کے خلاف ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہے خوب کہ یہ تحریکیں کہاں سے اسپانسر ہو رہی ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پوشیدہ ہیں ہم سے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ تحریکیں کہاں سے اسپانسر ہو رہی ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تحریکیں ہمیشہ اپنے منہ کے بھل گرتی ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو کوسا کہ خدا کرے تم مر جاؤ، وہ تھا بڑا سیانہ، جو کوسا گیا تھا وہ بڑا سیانہ تھا، وہ ہنسنے لگا بجائے لڑنے کے، بجائے اس کے کہ لوٹا وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بھائی دیکھو تمہارے کہنے سے مریں گے تو نہیں، مریں گے تو جب اللہ چاہے گا، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ تم یہ چاہتے ہو۔ تو یہ جو ملا تحریکیں چلا رہے ہیں عزاداری کے خلاف ممبروں پر بیٹھ کے، ان کے کہنے سے عزاداری رکے گی تو نہیں، مگر یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا دل یہ چاہتا ہے۔
الحمدللہ پوری دنیا میں برتر پیکار ہوں عزاداری کے دشمنوں سے، اور میں منہ چھپا کے بات نہیں کرتا ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں نے یوں نہیں کہا تھا، وہ غلط طریقے سے آپ نے سمجھا نہیں، جو کہتا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں۔ فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں تو کھلتا ہے، عمل پر نہیں پہنچتے۔ عمل کے ہم مخالف نہیں ہیں، مگر آپ کا عمل صحیح نہیں ہے۔ آپ کا عمل صحیح نہیں، آپ ذکر اہل بیت کو مائنس کر کے عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ ہاں جانتے نئی نئی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، ہر سال نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ عزاداری بس اتنی جتنی چوتھے امام نے، کیوں آپ کو کیوں کھلتا ہے؟ کوئی علم اٹھاتا ہے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کوئی مجلس کرتا ہے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اسی لیے اللہ نے اس کو واجب نہیں رکھا کہ تمہارے محلے میں اگر 8 مجلسیں ہوں تو 8 میں جانا ورنہ گناہ گار ہوگے۔ آپ 1 میں نہ جائیے، جو 8 میں جا رہا ہے اس سے آپ کو پریشانی کیا جو روک رہے ہیں آپ؟ سوال یہ پریشانی کس بات کی ہے؟ آپ 1 میں نہ جائیے۔ عزاداری جناب بہت بڑھ گئی، اور بعض لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا اپنے پیسے کی وجہ سے، وہ سیٹھ صاحب بن کے ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں عزاداری کو۔ یہ جتنے سیٹھ ہیں جن کے دماغ خراب کر دیے مال نے، یہ سن لیں کہ ایک ایک پیسہ بھوسی بن کے اڑ جائے گا، بھیک مانگو گے۔ جہالت کی حد یہ ہے، بھیدوں کی بات ہے، بہت بہت زیادہ ہو گیا۔ کب تک حسین حسین ہوگا؟ ہمارے مرحوم دوست تھے، آپ لوگ بہت سے واقف ہیں ان سے، خدا غریق رحمت کرے، اور یہ غریق رحمت ہے، ان کے درجات بہت عالی ہیں۔ طاہر جلولی صاحب مرحوم، جو ینگ ہیں انہوں نے نام سنا ہوگا، باقی لوگ بہت سے ایسے یہاں بیٹھے ہوں جو ان کو خود سنا ہو۔ عاشور کی رات وہ ہمیشہ کلکتے میں پہلا عشرہ کرتے ہیں۔ کلکتے میں محرم کا پہلا عشرہ جیسے ہم بمبئی میں کرتے ہیں کلکتے میں کرتے ہیں، تو جلوس جا رہا تھا، یا حسین یا حسین یا حسین لڑکے کرتے ہوئے، ظاہر ہے کہ محرم کی شان ہے جلوس کی شب عاشور، تو چل رہا تھا۔ ایک سیٹھ صاحب ان کے پہلو میں چل رہے تھے، کہنے لگے طاہر صاحب یہ قوم یا اللہ کب کرے گی؟ تو وہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے، کہنے لگے سیٹھ صاحب کل کرنے لگے، تھوڑا پیسے کا خرچہ ہے۔ اچھا پیسے کا خرچہ؟ وہ سیٹھ صاحب فوراً ہاں جتنا کہیے، جتنا پیدا ہو۔ ان کا کسی کو پیسے دیجئے سیٹھ صاحب، جا کے اللہ کو قتل کرائے۔ کہتے جی کہ آپ کیا کریں؟ انہوں نے ڈاٹا، ان کا دماغ خراب ہو گیا تیرا، یہ شہادت کا اثر ہے، یہ مظلومی ہے جو ساری دنیا میں آواز یا حسین۔ عزیزان گرامی، یہ عزاداری، یہ ماتم، ہوشیار رہیے گا دہنے بائیں سے۔
میں ہمیشہ محرم میں جب آتا ہوں یا جہاں جاتا ہوں دنیا میں سناتا ہوں. ابھی پمفلٹ ایک دیکھا میں نے تھوڑے دن پہلے کہ اسلام میں سوگواری بس 3 دن ہے. محرم کا ڈیوریشن بہت زیادہ ہو گیا ہے. 2 مہینے 8 دن ٹو مچ ہیں. اس کو سمپ کیجئے 10 دن کے اندر. ارے آپ 10 دن بھی شرکت نہ فرمائیے، آپ کو پریشانی کیا ہے؟ لیکن غلط بات نہ کہیے کہ اسلام میں غم کا وقفہ 3 دن ہے. جب بی بی خدیجہ اور جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو رسول نے پورے سال کو عام الحزن بنایا. تو اسلام میں غم کا وقفہ سال بھر بھی ہوتا ہے. اب 2 مہینے 8 دن پر پریشان ہے. تو عزیزان گرامی، یہ عزاداری جو ہے یہ وعدہ اس کا ہے، وہ ختم نہیں ہونے والی ہے. لہذا میں آگاہی دے رہا ہوں ہر ایسی تحریک کو اور ہر ایسے آدمی کو کہ آپ کا دل چاہے آپ شریک ہوئیے، دل چاہے شریک نہ ہوئیے، دل چاہے آئیے، دل چاہے نہ آئیے، مگر غلط کمنٹ نہ کیجیے. غلط کمنٹ نہ کیجیے. غلط کمنٹ کیجیے گا تو جواب ملے گا. اس لیے کہ اگر یزید کے نمک کا اثر لوگ دکھا سکتے ہیں تو کیا حسین کے نمکھار حسین کے نمک گرامی عزاداری. اور یہ وہ مشن ہے جس کے وعدے لیے گئے ہیں. پہلے دکھیا ماں نے وعدہ لیا، جب خبر شہادت سنی تو کہا بابا میرے بچے پر روئے گا. سرکار دو عالم رحمت للعالمین تھے، جو فرما دیتے وہی ہوتا. بڑا خاموش رہے. جبرائیل حاضر ہوئے، کہا اللہ فرماتا ہے کہ ہماری کنیز خاص کو چپ کر دی، ہم وعدہ کرتے ہیں. ابھی اس ہم میں جو وزن افزور ہے اللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں عزاداروں کو پیدا کریں. یہ شہادت سے پہلے تمنا تھی ماں کی، اور شہادت کے بعد تمنا تھی بہن کی. جب قید سے رہائی ملی اور سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا ارشاد ہے، تو کہا بیٹا میں شام میں رہوں گی نہیں، مگر ابھی مدینے بھی نہیں جاؤں گی. یزید سے کہہ دو گھر خالی کر دے، ابھی میں حسین پر روئی نہیں. بی بی زینب رونے کی بنیاد رکھ کے آئی ہیں شام میں. یہ عزاداری معصوم عالم اور زینب کبریٰ کی آرزو ہے. سید سجاد جب تک زندہ رہے واللہ قتل ابی عطشان، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا شہید کر دیا. واللہ قتل ابی جائن، خدا کی قسم میرا بابا بھوکا ذبح کر دیا. عزیزان گرامی، شب عاشور ہے. آج مجلس بھی دیر میں شروع ہوئی اور مجھے اپنا مضمون مکمل کرنا تھا تو میں دیر تک پہنچتا بھی رہا. جو تاخیر ہوئی میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر کچھ ضروری باتیں تھیں جن کا پہنچا دینا بھی ضروری تھا اور کان میں ڈال دینا بھی نوجوانوں کے ضروری تھا. آئیے 2 منٹ رو لیں اور اس کے بعد مجلس تمام ہو جائے. عاشور کی رات آ گئی. علی اکبر کی زندگی کی آخری رات.
قاسم کی زندگی کی آخری رات اور محمد کی زندگی کی آخری رات، عباس کی زندگی کی آخری رات، فاطمہ زہرا کے گھر کی اس بہار کی آخری رات جس کو سید سجاد آخری زندگی تک روئے۔ عاشور کی رات گزرتی رہی، ذکر خدا ہوتا رہا، یاد الہی میں زبانیں تر رہیں، یہاں تک کہ سویرا ہوا، حسین کے لشکر میں صبح کی اذان ہوئی، نماز سے فارغ ہو کے چاہنے والوں نے بدن پر اسلحے سجے، علم لشکر اسلام حضرت عباس کو عطا ہوا، سورج بلند ہونے کے ساتھ میدان جہاد میں لڑائی شروع ہوئی، صبح سے لے کے ظہر تک، بلکہ ظہر کے کچھ بعد تک اصحاب باوفا جہاد کرتے رہے۔ کربلا کے میدان میں جب سورج ڈھلنے لگا تو اصحاب شہید ہو چکے تھے، اب بنی ہاشم کی باری آئی، سب سے پہلے عقیل کے بیٹے اور پوتے میدان میں آئے، جب اولاد عقیل نے اپنی جان دے دی تو اولاد جعفر میدان میں آئی، اون محمد کی لاشیں خون میں نہائی ہوئی آئیں، اور اب علی کے بیٹے میدان میں جانے لگے، عباس ایک ایک کو اجازت دلوانے لگے، حسن کے لال میدان میں آئے، ایک وقت وہ آیا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے، عباس کا خون میں ڈوبا علم اور سکینہ کی تیر سے چھدی مشق خیمے میں آئی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھا باپ ایک جوان کی میت کو سینے سے لگائے ہوئے ذرا دیر نہ گزری تھی کہ پشت خیمہ پر یہ منظر بھی دیکھا چشم فلک نے، ایک چھوٹا سا معصوم پھول دفن کیا جا رہا ہے، اور اب کربلا کے میدان میں کوئی نہ تھا، صرف حسین تھے۔ اب آج رو لیجئے، جتنا رو سکتے ہو رو لیجئے۔ اب کربلا کے میدان میں اکیلے حسین تھے، علی اکبر کی تربت بھی بنا لی، ساری ذمہ داریاں پوری ہو گئیں، اب آئے در خیمہ پر۔ میں تصور کی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھتا ہوں، میں تصور کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں امام عالی مقام در خیمہ پر کھڑے ہیں، اس شان سے کہ چہرے پر علی اصغر کا خون ہے، کپڑوں پر علی اکبر کا خون ہے، ہاتھوں میں تربت علی اصغر کی خاک ہے۔ سیدانیوں کو سلام کیا، اور جب سیدانیوں کو سلام کر چکے تو ماں کی کنیز کو بھی نہیں بھولے، جناب فضا کو بھی سلام۔ بہن پسیدر آئیں، آواز دی بھیا خیمے میں تشریف لائے ہیں، بہن بھائی کو خیمے میں لے گئی، پہلے سید سجاد کے پاس گئے، تھوڑی دیر کچھ باتیں کرتے رہے جو کسی نے سنی نہیں، جب اٹھنے لگے تو یہ تاریخ میں جملہ سنا کہ بیٹا سید سجاد جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا، میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا جب پانی پینا تو میری پیاس یاد کرنا۔
عزیزان گرامی، شب عاشور ہے، روئیے. کل روز عاشور ہے، کل بھی روئیے گا. اور آج کی رات اور کل کے دن مصافحہ نہ کیجیے گا، سلام علیکم بھی نہ کہیے گا. جب ایک دوسرے سے ملیے گا کہیے گا عظم اللہ اجورنا واجورکم مصابنا بالحسین علیہ السلام. آگے بڑھے. بہن کو بلایا. بہن ایک پرانا بوسیدہ لباس مجھے دے دو. بہن تڑپ گئی. واقف اسرار مشیت بہن تڑپ گئی. سمجھ گئی کہ جنت سے جس کے لیے شب عید کپڑے آئے تھے وہ اللہ کی سرکار میں جانے کے لیے کپڑے بدل رہا ہے. دو چار منٹ مسائل سن لیجئے گا. ہمیشہ وہ وقت کا مسئلہ ہوتا تھا، آج نہیں ہے. لباس کوہنا تبدیل فرمایا. جانے کے لیے آگے بڑھے. شہزادی زینب آگے بڑھی. کہا بھیا آپ جا رہے ہیں، میں روکتی نہیں ہوں، یہ سیلانیوں کی ایک تمنا ہے. کہا کیا ہے تمنا بہن؟ کہا یہ آخری بار آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہیں اور آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں. کہا بہن کیسے رخصت کریں گی؟ کہا ایک حلقہ بنا لیں گی، آپ اس میں آ جائیے تاکہ آپ کی زیارت کر لیں. کہا اچھا بہن مجھے منظور ہے. لے لیجیے. حلقہ بنایا. حسین آئے، ایک ایک کے چہرے پر نظر کی. واہ محمدہ. ایک دفعہ ماما ہاتھوں پر لیے، ہاتھ اٹھائے. کہا خدا نے میرے غم میں صبر دے دے. حلقہ ٹوٹ گیا. حسین آگے بڑھے. انسانی دل ہے میرے سینے میں بھی، پتھر نہیں. کیسے سنا دوں؟ ہر سال پڑھتا ہوں. میرے پاس نئے مصاحب نہیں ہے، کہاں سے پڑھوں؟ 7 بہنیں تھیں کربلا میں. 2 معصومہ کی بیٹیاں اور 5 اور علی کی بیٹیاں. تاریخ بتاتی ہے اس حلقے سے در خیمہ تک یوں آئے ہیں کہ 7 گلے میں باہیں ڈالے ہوئے. واہ محمد. ارے حسین الوداع. اے بھیا مجلس تمام ہے. در خیمہ پہ آ کے سکینہ کو پیار کیا. پیار کر کے گودی سے اتارا. بہن نے آگے بڑھ کے رکاب تھامی. بھائی گھوڑے پر سوار ہوا. زینب سکینہ کو لے کے خیمے میں آئی. حسین آگے بڑھے. اپنے سونے والوں پر نظر کی. لشکر سو رہا ہے. سردار گھوڑے پر سوار کھڑا ہے. آواز دی یا ابطال الصفا یا فرسان